ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ قربان جائیں ساری باتیں ہی رد کر دی، فرمایا بھائی سب سے پیاری اور بھلی بات اسی کی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، داعی الی اللہ بن جاؤ، بولیے کہیے نا، داعی الی اللہ بن، کوئی رفیق بن کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور دعوت الی اللہ کا کام کرے، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا دعوت الی اللہ کا کام کرے، دفتر کا ملازم دفتر میں دعوت الی اللہ کا کام کرے، کسان کھیت کرنے والا کھیتوں میں دعوت الی اللہ کا کام کرے، پھر سارے لوگ جب اپنے روزگار اور معاش کے کام سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑے وقت کے لیے نکل کھڑے ہوں اللہ کی راہ میں اور کیا بن جائیں؟ قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے لوگوں کو، آؤ لوگوں آپ کے بھلے کی ایک بات بتاتے ہیں، آپ کے بھلے کی بات بتاتے ہیں، بتائیں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ غلط جا رہے ہیں، آؤ اللہ کی طرف چلیں۔ ہائے ہائے، اور اگر آپ اپنے من میں اتر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور بات سمجھ میں آ جائے تو یہ تو اعتکاف مسنون ہے، شرعی اعتکاف ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اس عظیم مشن سے، ایسے مشن سے جس میں اقامت دین کا کام ہو اور دعوت و استقامت کا کام ہو، اللہ کے دین کے سچے مشن سے منسلک ہو کر اس کے لیے سچا رفیق بن جانا، یہ بھی ایک عمر بھر کا اعتکاف ہے، یہ بھی ایک عمر بھر کا اعتکاف ہے کہ چمٹ کر ایک چیز سے لگ جانا، عمر بھر استقامت والا بن جانا، جنہیں ہو جائے سمجھیں وہ بھی ایک عمر بھر کے اعتکاف میں ہے، چمٹ گئے ہیں، لگ گئے ہیں ایک بات کے ساتھ۔ آخری نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہے اللہ کی دین، اللہ کی وہب، اللہ کی عطا، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے دروازے کھول دیتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے اور برکات و فتوحات کی بارشیں فرما دیتا ہے۔ ذو حظ عظیم، یہ عظیم حصہ ہے اللہ پاک جس خوش نصیب کو عطا کرتا ہے، مگر ہر ایک کا حصہ مقدر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے وہب نہیں ہے، بعضوں کے لیے ہے۔ تو مولا جن کا حصہ نہیں لکھا ان کو بھی ملے گا یا نہیں؟ ان کا جواب دیا وما یلقاها الا الذین صبروا، ہاں ان کو بھی ملے گا، طریقہ یہ ہے کہ جن کو مل گیا جب ان کا ملا ہوا دیکھو حسد نہ کرو، صبر کرو، تمہارا طریقہ صبر ہے۔ ان کے لیے وہب تھا، ان کے لیے وہب تھا، حظ عظیم تھا، تمہارے لیے صبر ہے۔ تو جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا اور استقامت کے ساتھ صبر پر قائم رہے گا، اللہ پاک اس میں سے انہیں بھی حصہ عطا کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے پر انحصار ہے، اللہ کی طرف سے نوازش ہر ایک کے لیے کھل گئی، بعضوں کو نصیب کے طور پہ مل گئی، کیا نصیب کے طور پہ مل گئی، اور بعضوں کو دعوت، عمل صالح اور استقامت کے ساتھ صبر پر اگر قائم رہے تو صبر نے ان پر بھی دروازے کھول دیے۔ لہذا عام دنیاوی زندگی میں بھی کاروبار ہو، تجارت ہو، گھریلو امور ہو، رشتہ داروں کے امور ہوں، کسی کا معاملہ ہو، جس پر اللہ کی نعمت دیکھیں کبھی حسد نہ کریں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتی، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ جواب میں بھلائی کیا کریں اور اپنی بھلائی سے اس کی برائی کو دفع کر دیا کریں، اپنی بھلائی سے اس کی برائی کو دفع کیا کرے، یہ حسن کردار ہے۔ اتنا حوصلہ اور ظرف چاہیے، اتنا حوصلہ اور اپنا ایک مستقل کردار چاہیے۔ ہم ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنے اور عیب تلاش کرنے اور کمزوریوں کا پتہ لگانے اور اسے بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم ہر وقت برائی میں لگے رہتے ہیں، دوسرے کی برائی میں رہ کر اپنی برائی کماتے رہتے، دوسرے کی برائی کا سوچتے سوچتے اپنی برائی کماتے رہتے ہیں۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا تم دوسروں کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑو، اپنی بھلائی کرو، اپنی بھلائی کرو۔ تمہاری بھلائیاں اگر طاقتور ہوں گی وہ دوسرے کی برائیوں کو خود بخود مٹا دیں۔ بدلنے کی ضرورت ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم نہیں بدل رہے، زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، کفر بہت آگے بڑھ رہا ہے، شر آگے بڑھ رہا ہے، فتنہ آگے بڑھ